بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا مکالمہ جو ہے علی عمران شاہین اور اشرف آسمی کا، یہ مکالمہ اسے ہم مکالمہ کہہ لیں یا تعزیتی گفتگو کہہ لیں، دل بہت اداس ہے۔ کیوں جی شاہین صاحب؟ جی بالکل یہ بڑا تکلیف دہ ہمارے لیے تھا، پتہ نہیں مجھے یہ لفظ کہنا چاہیے تکلیف دہ یا کیا، کیونکہ تکلیف سے تو ہے جی بالکل۔ قرآن اللہ پاک کی اس میں رضا تو ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک تکلیف کی بات تو ہے نا، کسی کا جانا تو صدمہ ہے، دکھ ہے۔ آج صبح میں جب اٹھا تو اپنے ہائی کورٹ آنے کی تیاری کر رہا تھا تو میرے برادرم علی عمران شاہین صاحب کا مجھے واٹس ایپ پہ میسج آیا، تو بہت دل کو تکلیف ہوئی، کیونکہ میں پچھلے 12-14 سال سے تقریباً میں بہت زیادہ رابطے میں تھا شاہد رشید صاحب سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہد صاحب جو ہیں وہ کیونکہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے سیکریٹری تھے، جی جانتا ہوں میں ان کو بہت پرانا ہوں، یہ پاکستان نیشنل سینٹر میں پہلے جاب کرتے تھے، اچھا۔ بڑے پرانے یہ ہیں میں قائد نے تو ان کو تربات۔ جی ادھر نظریہ پاکستان ٹرسٹ سے ہی جاننا شروع کیا۔ تو خبر سنی، میں نے عمر کو بتایا، کیونکہ ظاہر عمر حذیفہ ہے، میرے چاروں بچے نظریاتی سمر سکول میں تھے، وہ سب جانتے ہیں۔ بالکل بلکہ آپ ابھی کا تو چند ماہ پہلے ہی حذیفہ نے کسی پروگرام میں، ہاں مجیب الرحمان شامی صاحب کے گھر کوئی پروگرام تھا، تو وہاں حذیفہ نے شاہد رشید صاحب کو غالباً کتاب بھی پیش کی، آج اس نے وہ تصویر بھی لگائی ہوئی ہے شاہد رشید صاحب کے ساتھ اپنی۔ تو بڑی جی افسوس کی بات ہے کہ نظریہ پاکستان کی ایک ایسی آواز جس نے جناب مجید نظامی صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے کام ایک کیا، لمبا سفر، بہت لمبا کام کیا اور مسلسل کام کیا اور انتھک کام کیا۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقبال کے افکار اور نظریہ کو اور جتنے پاکستان بھی کی تحریک پاکستان کے لوگ تھے، قائدین تھے، ان سب کی افکار کو اجاگر کرنا، ان کی شخصیات کو اجاگر کرنا، اور نظریہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ ہے، بالکل اس کے لیے دن رات ایفرٹ کرنا، بڑی اپنے بات ہے۔ قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی تحریر سے، اپنے سارے یعنی نا دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا تھا اس کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال پیشتر مجھے یہ سعادت ملی، مجھے اور جناب نوائز وقت کے چیف نیوز ایڈیٹر جناب ہمارے جو دوست ہیں وہاں پر، ان کو کہ جناب آپ تشریف لائیں، اور مجھے اور انہوں نے وہ نوائے وقت کے جو چیف نیوز ایڈیٹر ہیں ہمارے دوست، ان کو وہاں پر ایز اے چیف گیسٹ دونوں کو نظریہ پاکستان کے نظریاتی سمر سکول کا ایک دن کا بنایا۔ اچھا، دلاور چودھری صاحب، دلاور چودھری صاحب، ہاں دلاور چودھری صاحب کی، معروف صحافی ہیں ہاں جی، دلاور چودھری۔ بڑے وہ مجھ سے بڑی ان کی محبت کا تعلق ہے، میرے بھائیوں جیسے ہیں، اور مجھے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی شفقت کرتے ہیں میرے اوپر۔ حذیفہ کو بھی پروان چڑھانے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں جب وہاں پر دلاور چودھری صاحب کے ساتھ وہاں گیا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے شاہد رشید صاحب کے آفس میں اپنے پروگرام سے پہلے، تو آئی واز اسٹونشڈ کہ شاہد رشید صاحب کو میرے متعلق ایک ایک بات کا پتہ تھا کہ میاں اشرف آسمی کا تعلق درگاہ درس بڑے میاں سے ہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے، اور میرے بچوں کو بھی فرداً مجھے تعارف تو تھا، لیکن مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ اتنا مجھے کلوزلی جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں۔ تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا جناب حضرت اقبال کی جو بھی بندہ بات کرتا ہے ہم تو اس کو اپنا امام بنا لیتے ہیں۔ تو یہ علی عمران شاہین صاحب، میں بلکہ آج کل ان کی نا ایک چھوٹا سا بک لیٹ تھی شاہد رشید صاحب کی پبلش ہوئی، نظریہ پاکستان ٹرسٹ تھی، اس میں حضرت اقبال کے فرمودات ہیں، تو وہ میں کبھی کبھار پڑھ کر یوٹیوب میں پڑھ کر اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، تو میرے بالکل ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے۔ تو شاہد صاحب کا بڑا شاہد رشید صاحب کا بڑا کردار تھا، اور سب سے بڑا افسوسناک عمل یہ ہوا ہے کہ یہی ہفتے 10 دن عشرے میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے جو چیئرمین تھے رفیق تارڑ صاحب، ان کا بھی وصال ہوا، اور سیکرٹری صاحب بھی چلے گئے، اور یہ بہت بڑا نقصان بڑا نقصان ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے جی دیکھیں ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ لوگ دنیا میں آتے بھی ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، تو بے شمار دنیا ایسی ہے جن کا نہ کوئی کام ہوتا ہے نہ کوئی کردار ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ کر کے گئے ہیں، جن کی تاریخ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک جو ہے نا کنٹریبیوشن ہوگی۔ اور دیکھیے جی، اب لاہور کے اور گردنواں کے اسکولوں سے، کالجوں سے، تعلیمی اداروں سے جو ہے نا بڑی تعداد میں طلباء اور طالبات روزانہ آتے تھے، روزانہ وہ نظریہ پاکستان کا سبق لے کے جاتے تھے، پاکستان سے محبت کا سبق لے کے جاتے تھے، اسلام سے محبت کا سبق لے کے جاتے تھے، اور
اب کل کی بات ہے، کل انہوں نے شوکت ترین صاحب کو بلایا اور لاہور کے جتنے بڑے بڑے جو لوگ دانشور ہیں اور انٹلیکچوئل ہیں ان کو بلایا اور بڑا شاندار انہوں نے کل پروگرام کیا پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بچے جو ہے اور 4 گھنٹے کے بعد حذیفہ 4 سال 5 سال ریگولر ہر ایک ماہ جاتا رہا ہے، عمر بھی 3 نظریاتی سمر اسکول میں، عمران بھی میرا بیٹا ہے، احمد بھی، تو میں تو بڑا کلوزلی اٹیچ تھا اس پورے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے اس ساری جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی. اور مجھے یاد ہے کہ میں یہ بالکل کھلے دل سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر حذیفہ اشرف عاصمی نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے نظریاتی سمر اسکول میں نہ جاتا تو آج اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر کرم نوازیاں کی ہوئی ہیں، وہ کتاب کا آتھر بن گیا ہے، دوسری کتاب اس کی آنے والی ہے، وہ کالم نگار بن گیا ہے، یہ سب کچھ فیضان میرے رب کا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان ہے. اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے تحت جو نظریاتی سمر اسکول جس میں شاہد رشید صاحب اور جناب ڈاکٹر رفیق صاحب اور یہ جتنے بھی احباب ہیں، انہوں نے، مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ میں جب حذیفہ سے ملتا نا، حذیفہ کہتا جی وہ آج ہم نے فلاں بات ڈاکٹر رفیق صاحب سے کی. میں نے کہا یار کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر رفیق صاحب سے ڈائریکٹ آپ ان سے بات کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ کتنی بڑی آنر ہے. تو بڑی یہ اتنا اچھا انوائرمنٹ. اور دوسری بات میں علی عمران شاہین صاحب یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ وہاں پر نو ڈسکریمنیشن، غریب امیر سب بچے وہاں. مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر رفیق صاحب کے بچے، ان کے نواسے نواسیاں یا پوتے پوتیاں امریکہ سے اسپیشل وہ پروگرام وہ نظریاتی سمر اسکول اٹینڈ کرنے کے لیے آتے تھے. اور بچوں کے ساتھ اتنا ان کا تھا کہ حذیفہ، عمر، عمران اور احمد اور میرے بھائی جان کا بیٹا ہے حسن ہے اور ہماری بھتیجی جو ہے علیشا، وہ سب لوگ اس طرح ڈاکٹر رفیق صاحب کا، شاہد رشید صاحب کا، ان کا ذکر گھر میں ہوتا جیسے کہ وہ ہمارے گھر کے فرد ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جو بندہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے نا، اللہ کے بندوں، دیکھیں حضرت اقبال نے قرآن سے محبت کی تو اللہ نے ان کو کتنی عزت دے دی. اور یہ پاکستان جو ہے یہ ثانی مدینہ ریاست ہے، یہ اس سے جو محبت کرنے والے ہیں اور اس کے آئیڈیالوجی آف پاکستان سے محبت، کیونکہ آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے وہ در حقیقت نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان ایک ہی چیز ہے. تو ہم شاہد رشید صاحب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ پاک ان کو کروٹ جو ہے نا جنت عطا فرمائے. اچانک یہ آج جب سنا تو میں بڑا مغموم رہا، اپنے عدالتی معاملات میں بزی تھا. مجھے کئی دوست آج ملے جن کو میں نے اسپیشلی یہ بتایا دکھ کی وجہ سے. میں نے کہا یار وہ شاہد رشید صاحب فوت، بلکہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں کیانی صاحب کو بھی یہی کہہ رہا تھا، ہمارے جو اتنی اچانک وہ چلے گئے ہیں. کل بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، چند گھنٹے کے بعد اٹیک ہوا اور ان کو. آپ بھی وہیں پہ تھے اس وقت؟ گئے ہوئے تھے پروگرام میں؟ تو نہیں تھا، لیکن میں نے آج جب دیکھا ہے نا میڈیا کوریج دیکھی ہے، نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے ویب پیجز دیکھے ہیں اور سوشل میڈیا ان کا دیکھا ہے، تو کل ان کے پاس شوکت ترین صاحب اور بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے پروگرام کے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور اتنے سادہ ہارٹ کا مسئلہ ہوا اور اتنی سادہ طبیعت کے تھے. آج جنازے، اچھا مجھے بھی نہیں پتا تھا، آج جنازے میں بتایا گیا کہ وہ سید تھے، لیکن عاجزی کی وجہ سے کبھی نہیں لکھا نام، کبھی انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لکھا. لوگ مجھے نا شاہ صاحب نہ کہنا شروع کر دیں اور اس وجہ سے کوئی لوگ میرے گھٹنے نہ پکڑنا شروع کر دیں. کیا سادگی کا یہ عالم تھا اور اس قدر یعنی شرافت اور متانت اور عام لوگوں کے ساتھ پھرنا چلنا، جی بڑی انہوں نے ایز اے ورکر، انہوں نے، ہم دیکھتے تھے کہ جب مجید نظامی صاحب نے تشریف لانا ہوتی تھی نا نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں، نظریہ پاکستان کے پروگرامز میں، تو یہ شاہد رشید صاحب بالکل ایک قائد اعظم کے سپاہی کی طرح، علامہ اقبال کے سپاہی کی طرح، مجید نظامی صاحب کے سپاہی کی طرح وہاں کام کرتے تھے. اور میں اپنے بچوں کو کہتا تھا کہ یار آپ زندگی کا بہترین ٹائم یہاں پر گزار رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب لاسٹ ڈے ہوتا تھا نا نظریاتی سمر اسکول کا پورا مہینہ مکمل ہو کر، حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. اور یقین جانیے گا، میں آپ کو ناظرین و سامعین، میں خود میری آنکھوں میں آنسو نمی آ جاتی تھی کہ یار اتنا پیارا انوائرمنٹ چھوڑ کر اب میرے بچے جا رہے ہیں. اور دیکھیے نا جتنا انہوں نے اس قوم کی تربیت کی، قوم کے بچوں کی تربیت کی، اور نظریے کے خلاف جتنا کام ہو رہا ہے، باہر سے اتنا پیسہ لگ رہا ہے کہ یہ نظریہ ختم ہو جائے، لا الہ الا اللہ کا نام لینے والا، اور یہ صدقہ جاریہ رہنا ہے. یہی ان کی بخشش کے لیے یہی بڑا ہے کہ انہوں نے اس قوم کے نونہالوں کے اندر جو ہے نا اللہ کا پیغام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، پاکستان کا نام، پاکستان سے محبت، تحریک پاکستان کے مشاہیر سے حوالے سے، یعنی کہ یہ بڑی. اس سے پیچھے آپ دیکھیں ٹیپو سلطان، اس کے بعد محمود غزنوی، اس کے بعد شہاب الدین غوری، اور اس کے بعد محمد بن قاسم، جتنے بھی یعنی تاریخ اسلام کے ہندوستان میں اور ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے جتنے ہمارے قائدین ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں،
تو ان سب کا وہ نام لے کے ہاں، چلتے ان تھے، کو سب ان کی خدمات کو روشن اجاگر کروانا، کروانا بڑی بات ہے اور یہ. نئی نسل کو اس سے روشناس کروانا اور ان کو یہ سارا کچھ پڑھانا اور سکھانا بڑی بات ہے. ہمارے بڑا کام آج کیا، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ جی، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی ساری حسنات کو قبول فرمائے، آمین ان سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرمائے، آمین اور اللہ تعالیٰ جو ہے جی ان کے اوپر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کی ہواؤں کے ساتھ بھر دے، آمین ان کی آمین ساری آخرت کی منزلوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. آمین اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ. اللہم ادخلہم الجنة الفردوس واعذ من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا جئنا شفعا فيفينا في حق شاهد رشيد واغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته فاغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وادخله الجنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوست